غلط فہمی نمبر 11، یہ لوگ تبلیغ جماعت والے خیر پر ہیں، خیر چاہتے ہیں، معصوم تو وہ بھی نہیں ہے. یہ کہ ان کا کسی خیر خواہ کی غلط فہمی ہے یہ کہ تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں وہ خیر پر ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، وہ خیر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں. جیسے کہ آپ بھی کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، اور ہر بندے سے خطا بھی ہو جاتی ہے. آپ لوگ کیوں ان کی چھوٹی سی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، اتنی بڑی بڑی باتوں کو کر دیتے ہیں؟ غلطی ہو گئی ان سے، خطا انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تو ان کو بڑھا چڑھا کر کیوں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو؟ اس کا جواب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. آپ کی یہ بات درست ہے، لیکن اگلے حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ توبہ کرنے والے ہیں. تو کیا تبلیغی جماعت اپنی غلطیوں سے توبہ کر چکی ہے؟ یہ توبہ کر رہی ہے؟ کیا تبلیغی نصاب کے اندر، فضائل اعمال کے اندر جو غلطیاں، جو شرکیات موجود ہیں، ان میں سے ایک کا بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں؟ کیا قرآن مجید جو تبدیل نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی کا حل کیا ہے؟ دوسری غلطی، تیسری غلطی، 10ویں غلطی، 100 غلطیاں کریں اور ان پر قائم رہیں. اسے تو کہتے ہیں ہٹ درمی. ہاں، اگر غلطی کے بعد توبہ کر رہے تو پھر میں نصیحت کیوں کرتا بھائی؟ ایک شخص غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا ہے، میں کون ہوتا اسے اور نصیحت کرنے والا؟ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ توبہ کریں اور اپنی غلطی کا احساس ہو ان کو. دیکھیں، یاد رکھیں، قاعدہ ہے، جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا آپ کبھی سدھر نہیں سکتے. بچوں کو ہم کیوں ڈانٹتے ہیں غلطی پر؟ اس لیے نہیں کہ وہ غلطی کر چکا ہے، اس لیے کہ وہ آئندہ غلطی نہ کرے. اور کب ایسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ جب اس سے غلطی کا احساس ہوگا میں نے غلطی کی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ان سے غلطی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں، ذرا ان سے کروا کے دکھائیں نا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ آپ کو حسن ظن ہے، حسن ظن ہونا چاہیے. مجھے بھی حسن ظن تھا پہلے آپ سے، میں بھی یہی کہتا تھا اچھے لوگ ہیں بیچارے، کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے لوگوں کو، سیدھے سادے لوگ ہیں. لیکن جب پتہ چلا کہ ان کی دعوت کیسی ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقائد کیا ہے، اور ان لوگوں سے اصلاح جیسے ہمیں کہا جاتا ہے زیادہ ہو رہی ہے، اصلاح نہیں ہو رہی. آسمان سے گرا کیڑا کھجور میں اٹکا. آپ لوگوں کو، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، ایک بے نمازی کو نمازی تو بنا دیا، ایک سود خور کو سود سے توبہ تو دلوا دی، اچھا تاجر بنا دیا، لیکن اسے صوفی تو بنا دیا نا، بدعتی تو بنا دیا نا. یہ کون سے پھر خیر عمل کیا ہے؟ اگر وہ اپنی اس فحاشی پر یا اس گمراہ راستے پر یا اس گناہ پر وہ قائم رہتا تو اس کو دل میں یہ بار بار کھٹکا ہوتا اور ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں. وہ کبھی بھی توبہ کر لیتا. آپ نے تو اسے اور مصیبت میں ڈال دیا ہے. نمازی تو بنا دیا لیکن بدعتی تو بنا دیا. اور بدعت جو ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، ابلیس کے لیے معصیت سے زیادہ پسندیدہ ہے. ابلیس یہی چاہتا ہے کہ لوگ بدعتی ہو جائیں تاکہ بدعتی کبھی اپنی بدعت سے توبہ نہ کر سکے. دوسری بات، کیا میں نے جو باتیں بیان کی ہیں بڑھا چڑھا کر بات کی ہے؟ اپنی طرف سے کوئی الفاظ زیادہ بڑھائے ہیں یا کوئی کم کیے ہیں؟ عجب بات ہے واللہ. مجھے ایک بات بتا دی جو میں نے حد سے زیادہ بڑھا دی ہو، ایک بات. ابھی تک تقریباً 20 قصور میں نے بیان کیے ہیں اور تقریباً 25 سے زیادہ غلط فہمیاں ہو چکی ہیں تفصیلاً. اجمالاً تو یہ تقریباً 11ویں ہے، تفصیلاً تقریباً 30 سے بھی زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے. ایک مجھے بتا دیں، ایک جگہ بتا دیں جہاں پر میں نے بڑھا چڑھا کر کوئی بات کی ہو. عجب بات ہے واللہ. یعنی اب خود انسان سے ذرا کام لیں. تیسرے نمبر پہ غلطیاں برابر نہیں ہوتی. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. جو غلطیاں تبلیغی جماعت والے سے ہوئی ہیں، جو میں نے قصور بیان کیے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک بھی فروع مسئلے میں نہیں ملے گا. اگرچہ اور بھی بہت ہے، میں نے ان میں سے تقریباً 20 نکالے ہیں یہ، تاکہ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے، جو لوگ واقف ہیں، بلکہ جو تبلیغی ساتھی وہ واقف نہیں ہیں اپنی اس جماعت سے، ان کو بھی پتہ چل جائے
تو اصول میں اور عقائد میں اور منہج میں غلطی جو ہوتی ہے بڑی سنگین غلطی ہوتی ہے. جو غلطی کسی شخص کو بدعتی بنا دے سنگین غلطی ہوتی ہے. جو غلطی کسی شخص کو مشرک بنا دے بڑی سنگین غلطی ہوتی ہے. یہ عام غلطیاں نہیں ہیں. اس لیے سلف صالحین میں سے ایک بڑا پیارا قول مشہور ہے، جب ان کو کہا جاتا کیوں اہل بدع کو صبح شام برا بھلا کہتے رہتے ہو، کیا یہ غیبت نہیں ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں، یعنی جس نے سوال کیا اسے فرماتے یا احمق احمق، ہم تو ان لوگوں کے لیے ان کی ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی غلطی سے توبہ کریں تاکہ ان گناہ سارے ختم ہو جائیں، یا اپنی غلطی کو روک دیں، یہاں پہ مزید غلطیاں نہ کرتے رہیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اپنی غلطی سے پاک ہوں. جو لوگ ان کو نصیحت نہیں کرتے تو وہ لوگ ان کی خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ کا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کی غلطی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرے. آپ کا سچا اور پیارا دوست حقیقتاً وہ ہے جو آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے لیکن اچھے انداز سے، نرمی کے ساتھ. ورنہ پھر آپ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں کہ آپ اپنے دوست کے ظاہراً تو دوست ہیں اور حقیقتاً جو غلطی آپ کا دوست کر رہے، دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ کبھی نماز نہیں کہتے نہیں ہو سکتے. یہ کون سی دوستی ہے بھائی؟ دوست جھوٹ بولتا، آپ کہتے ہیں یار جھوٹ نہ بولا کرو، اچھی بات نہیں. آپ کی خاموشی بھی اس کے لیے حوصلہ افزائی ہے. تو بھائی ہم بھی آپ کے خیر خواہ ہیں. اگر آپ نہ سمجھے تو آپ کی مرضی ہے. جیسے میرے پہلے درس میں بیان کیا تھا، واللہ ان دروس سے غرض کسی کی تنقید یا کسی پر تہمت، کسی پر انگلی یا کوئی کیچڑ نہیں اچھالنے، واللہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا دلوں کے. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وتواصوا بالحق پہ عمل کرنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الدین النصیحہ پر عمل کرنا. نمبر 5، یہ تو پتہ چل گیا کہ غلطی بھی سنگین ہے، لیکن کیا ان کو اپنی ان سنگین غلطیوں کا احساس ہے؟ کیا وہ مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ بلکہ ماننا تو دور کی بات ہے، وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. اور باطل پر اصرار کرنے کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی. نافرمانی پر اصرار ہٹ دھرمی ہوتی ہے. اور نافرمانی پر ہٹ دھرمی کرنے والا جب اس نافرمانی کو کرتا رہتا ہے، خاص طور پہ جو دعوت و تبلیغ میں شامل کر دی جاتی ہے، تو پھر یہ اس وعید میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت ساری کے ساری عافیت میں ہے، الا یہ کہ جہرن نافرمانی کرنے والے، مجاہرون لوگوں کے سامنے. ایک شخص چھپ کے سگریٹ پیتا ہے، گناہ ہے. ایک لوگوں کے سامنے پیتا ہے، تو جو لوگوں کے سامنے پیتا ہے اس کا گناہ اس سے زیادہ اشد ہے جو چھپ کے پیتا ہے. معاشرے کو خراب کرنا کسی بھی ذریعے سے زیادہ جرم ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے چھپکے سے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ مجاہر نہیں ہے. مجاہر وہ گنہگار ہیں جو غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں علن لوگوں کے سامنے. تو اپنی خطاؤں، اپنے قصوروں پر اصرار کرنا ان کو مجاہر بنا دیتا ہے اور مجاہرین کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے.